الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 235 235 لیکچر نمبر 79 79 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا جناح علیکم فیما ارستم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ واعلموا ان اللہ يعلم ما في انفسکم فاحذروا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نے ضرور یاد کرو گے، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو، اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت تک پہنچ جائے، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرو، اور جان لو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ عدت کے دوران میں عورت کو صاف الفاظ میں پیغام نکاح دینا جائز نہیں، ہاں اشارہ اور کنایے سے معروف بات کرنا اس کی اجازت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں فیما عرستم به، اس سے مراد کوئی شخص یہ کہے کہ میرا شادی کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں اللہ تعالی مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے۔ اب یہ ایک پیغام ہے اشارے سے کنایے سے۔ صحیح بخاری 5124۔ لیکن یہ حکم اس عورت کا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو یا اسے 3 طلاقیں ہو چکی ہوں، جیسا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا 3 طلاقیں ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب انہوں نے عدت گزرنے کے بعد اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ 1480۔ یہ اشارہ اور کنایے سے عدت کے دوران پیغام دینا جائز ہے۔ اس عورت کو جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں یا جس کا خاوند شوہر فوت ہو گیا، جس عورت کو طلاق رجعی ہوئی ہو، اس کو پیغام دینا جائز نہیں کسی بھی صورت میں، کیونکہ اس پر سب سے پہلے اس کے شوہر کا حق ہے۔ اب وہ اپنے شوہر سے تنگ ہے اور اشارہ اور کنایے سے میں کوئی پیغام دوں تو وہ ادھر سے اور بددل ہو کر ادھر کا سوچے، یہ قطعاً جائز نہیں، کہ اس پر رجوع کا حق اس کے شوہر کا موجود ہے۔ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کے گرہ نہ باندھو۔
عدت کے اندر نکاح جائز نہیں، یاد رکھیے، عدت کے اندر نکاح جائز نہیں، عدت مکمل ہونے دو اور اس کے بعد پھر نکاح کا پیغام اور نکاح کا پروگرام ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا۔ اس آیت کریمہ میں نکاح کے سلسلے میں شرعی احکام کے خلاف ہیلے بہانے نکالنے پر وعید اور توبہ، اور جان لو ان اللہ تعالی بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی بردبار ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ انہیں سامان دو وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق۔ سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ جس عورت کا عقد نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہ ہوا، کئی جگہ پر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ قریب کے دوست اور رشتہ دار حق مہر مقرر ہی نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی ایسا معاملہ ہے اور پھر اس کو لم تمسوہن جمع کے بغیر اس نے طلاق دے دی تو شوہر پر کسی قسم کا مالی تاوان نہیں، یہ یاد رکھیے۔ جب حق مہر طے ہی نہیں ہوا اور اس نے اسے چھوئے بغیر خلوت صحیحہ جسے کہتے ہیں، حقوق زوجیت بغیر اسے طلاق دے دی، اب مرد کے ذمے کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ سے دے دے۔ مالدار ہے تو پھر اپنے مال کا احساس کرتے ہوئے اسے اچھا خاصا دے کر رخصت کرے، اگر تنگ ہے تو اپنے حساب کے مطابق، تاوان کچھ نہیں۔ دیکھیے سورۃ احزاب، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق کے عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو۔ نکاح کے بعد جن عورتوں سے ہم بستری کر چکے ہو اور وہ ابھی جوان ہو، ایسی عورتوں کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت 3 حیض ہے۔ ان کی عدت دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، 3 حیض تک، یہ یاد رکھیے، یہ مسئلہ شرعی ہے۔
اب جن سے نکاح ہوا ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، ان کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں، کوئی عدت نہیں، اسے کہتے ہیں غیر مدخولہ مطلقہ۔ وہ فوراً اگلے ہی لمحے کہیں پر بھی نکاح کر سکتی ہے۔ ہم بستری سے قبل خاوند فوت ہو جائے پھر اسے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہوگی، یہ یاد رکھیے، فرق ہے۔ طلاق ہو جائے اگلے لمحے نکاح کر لے، کوئی عدت نہیں، اور اگر فوت ہو جائے خاوند بغیر ہاتھ لگائے پھر اسے 4 دن عدت گزارنی پڑے گی، یہ یاد رکھے گا مسئلہ۔ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی صورت میں عورت پر عدت نہیں، عدت۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو، جو تم نے جو مہر مقرر کیا اس کا نصف ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کے گرا، اور یہ کہ تم معاف کر دو تقویٰ کے زیادہ قریب ہیں، اور آپ اس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا۔ یہ دوسری صورت آ گئی اب کہ مہر مقرر ہو چکا ہے، وہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، شوہر نے ہاتھ لگانے سے پہلے خلوت صحیحہ جمع حقوق زوجیت اس سے پہلے طلاق دے دی۔ اب اس صورت میں عورت آدھے مہر کی حقدار ہوگی، آدھا مہر کی حقدار۔ ہاں عورت خود معاف کر دے، وہ کہتی ہے جس آدمی نے مجھے طلاق ہی دے دی ہے میں اس سے حق مہر آدھا لے کے کیا کروں، شرعاً وہ لے سکتی ہے، وہ کہے میرا حق مہر، تو وہ مہر جو ہے آدھا جتنا مقرر 1,00,000 روپے مقرر ہے تو 50,000 روپیہ اسے دینا ہوگا۔ معاف کر دے تو عورت تو دوسری بات، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کے گرا ہے وہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے۔ وہ کون ہے؟ وہ خاوند ہے، نکاح کے گرا اس کے ہاتھ میں، بیدہ عقدۃ النکاح، وہ حق مہر پورا دے چکا ہے زیور کی صورت میں۔ اب وہ کہتا ہے جس عورت کو ہی میں نے طلاق دے دی ہے میں اس سے واپس نہیں لیتا، دونوں دیکھیے عورت بھی اور مرد بھی، حق مہر مقرر ہو چکا ہے، طلاق دے دی ہے بغیر حقوق زوجیت ادا کیے، آدھے کا وہ حقدار ہوگی عورت کہتی میں نے تو آدھا بھی نہیں لینا، معاف کر دیتی۔ یا خاوند جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا عقدۃ النکاح، وہ نکاح کے موقع پر سارا کچھ دے چکا ہے، حق مہر زیور کی صورت میں یا نقدی کی صورت میں اس نے ادا کر دیا، وہ کہتا ہے میں آدھا بھی واپس نہیں لیتا، میں آدھا بھی نہیں لیتا، پورا مہر دینے کے بعد۔ یا اس نے نکاح کے وقت ادا نہیں کیا لیکن آدھا حق مہر کی عورت حقدار ہے، وہ کہتا ہے میں سارا ہی دیتا ہوں بھائی، جتنا طے ہوا تھا میں سارا ہی دیتا ہوں، یہ اس خاوند کی طرف سے مسئلہ ہے، یہ خاوند کو ترغیب دی ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یہ مخاطب مرد ہے اس سے،
اگر شوہر ہاتھ لگانے سے قبل وفات پا جائے، فوت ہو جائے، تو بیوی پورا حق مہر وصول کرے گی اور وراثت میں بھی حصہ دار بنے گی، اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی۔ تینوں چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 حق مہر پورا، وفات کی صورت میں بندہ مر گیا، خاوند فوت ہو گیا۔ نمبر 2 وراثت، 8واں حصہ بیوی کا۔ نمبر 3 4 مہینے 10 دن عدت۔ دلیل کیا ہے؟ برو بنت واثق، جو حدیث ہم پیچھے سنا چکے ہیں آپ، یہ حدیث دلیل۔ مطلقہ عورت کی 2 قسمیں ہو گئیں، مہر مقرر ہو چکا تھا اور خاوند نے صحبت کے بعد طلاق دے دی۔ نمبر 2 عقد کے وقت مہر مقرر نہ تھا مگر صحبت کے بعد طلاق دے دی۔ اس صورت میں عورت کا مہر مہر مثل کے حقدار ہوگی، یعنی جتنا مہر عموماً ان کے خاندان میں عورتوں کا باندھا جاتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 24، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں۔ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو۔ جن عورتوں سے تم نکاح شرعی کے ذریعے سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی حقوق زوجیت ادا کرو، تو ان کا حق مہر ان کو ادا کر دو، ان کا حق مہر۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ درمیانی نماز، نماز عصر، دن اور رات کے درمیان، اس کی پابندی کا بڑا حکم ہے قرآن مجید میں۔ اور طلاق کے مسائل کے بعد نماز کا حکم ہے کہ دنیاوی معاملات میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ نماز ہی بھول جاؤ۔ عصر کی پابندی اس لیے ہے کہ عصر کا وقت بڑا کاروبار کا وقت ہوتا ہے، عروج کا ہوتا ہے، خریدنے والے بھی جلدی خرید کر واپس پلٹنا چاہتے ہیں گھر، اس لیے عصر کا وقت جو ہے وہ بڑی مشغولیت کا وقت ہے، مصروفیت کا وقت ہے۔ ہر کام کے اندر عصر کا وقت، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اسے آپ سمیٹنا چاہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے پہلے میں اس کو مکمل بند کروں، کمپلیٹ کروں اور چلوں۔ اور اس وقت آدمی جب اتنا کاروبار عروج پر ہو اور لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہو، وہ کلینک ہی کیوں نہ ہو ڈاکٹر کی، مریض بھی چاہتے ہیں جلدی سے فارغ ہو کر، ڈاکٹر بھی چاہتے ہیں ان کو فارغ کروں، اور میں اس وقت حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ حفاظت، ایک مرتبہ عصر کی نماز خطیب کے جلسے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، اللہ جزائے خیر دے حافظ عابد الہی حافظہ اللہ تعالی کو، جنہوں نے پھر وہاں پر ان کو وہ تنبیہ کی، اللہ سے ڈرایا،
اللہ سے ڈرایا۔ عصر کی نماز جلسہ کلوز کر رہے ہیں جی، پھر تھوڑا سا لیٹ پڑھ لیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حفاظت سے مراد وقت کا خیال رکھنا ہے، وقت پر ادا کرنی ہے نماز۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا، الصلاۃ لوقتہا۔ صحیح بخاری 527۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ وقت گزر رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اور پوری کمپنی میں مولانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو اور امام پاک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ نماز کا وقت گزر رہا ہے، کمپنی ختم نہیں ہو رہی۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا اثر پڑے گا؟ کیا اثر پڑے گا ان مہمانوں پر یا ان میزبانوں پر؟ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، خطیب صاحب جی نہیں پڑھ رہے تو باقیوں نے کیا پڑھنی ہے؟ پچھلے دنوں میں ایک علاقے میں جمعہ پڑھانے گیا، جس گھر میں ہم کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کر نماز جمعہ کے بعد، تو اس پر جمعہ پر تبصرہ شروع ہو گیا۔ تو ایک نوجوان نے کہا یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، باقاعدگی سے جمعہ تو پڑھا ہے، باقی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ان کو پھر سمجھایا کیا فائدہ ایسی دینداری کا کہ فرض نماز ادا نہ کریں آپ، کیا فائدہ ایسے مہمان نوازی کا بھی؟ تو اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ ہاں مسافر ہیں آپ، اللہ نے اجازت دی ہے آپ کو 2 نمازیں جمع کرنے کی، پڑھ کر چلے جائیں، آگے جا کر پڑھ لیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں بڑا مشہور بات ہے کہ وہ کہیں نماز پڑھ کر بھی جلسے پر پہنچتے نا، اور آگے جماعت ہو رہی ہوتی، پھر نماز پڑھنے لگ جاتے۔ کسی نے پوچھا ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں؟ کہا لوگوں کو تو نہیں پتا ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، لوگ یہ سمجھیں گے علامہ بے نماز ہے۔ دیکھو علامہ بے نماز ہے، سبحان اللہ، لوگ یہ سمجھیں گے، اس لیے دوبارہ نماز پڑھو۔ مسجد میں آئے ہو دوبارہ پڑھو، یہ نفل ہو جائیں گے تمہارے، ورنہ لوگ بھی بے نماز ہو جائیں گے۔ میں ایک جلسے پر گیا اور ایک خطیب اعظم سے ملا، وہاں سے اٹھ کر نماز ظہر کے لیے مسجد میں گیا، خطیب صاحب کا چند قدم پر گھر تھا، وہ وہیں تشریف فرما رہے، ان کے ساتھ دیگر علماء بھی موجود تھے، اور میں نے نماز کے بعد بالخصوص دیکھا کہ وہ لوگ آئے ہیں کہ نہیں آئے نماز پر۔ کیا فائدہ سے جلسوں کا جہاں نماز ہی نہ ہو۔ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ والصلاۃ الوسطی، جمہور محدثین کے نزدیک تو یہ نماز عصر ہی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری 6396۔ انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی عصر کی نماز سے روک دیا۔ دیکھو شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، پھر بھی اس میں اختلاف موجود ہے۔ جمہور کا یہی موقف کہ درمیانی نماز نماز عصر۔ اب جنگ احزاب تھی، کفار سر پر چڑھے ہوئے تھے پیچھے سے،
یہود بھی چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے بغاوت کر دی، مسلمان دو چکی کے پاٹوں میں آ گئے۔ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے؟ جنگ کی وجہ سے، حالات ہی ایسے۔ آپ آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے ان کے، جنہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی، نماز عصر نہیں پڑھنے دی، اور جن کو جلسہ نمازیں نہیں پڑھنے دیتا۔ سفر سے نکلے ہیں تو آگے پڑھیں گے، آگے پہنچے تو جلسے میں پہنچ گئے، وہاں سے 2 بجے فارغ ہوئے ہیں تو آگے پڑھیں گے، فجر ہو گئے تو آگے پڑھیں گے، تھکے ہوئے ہیں تو پھر پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، گویا اس کا اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا۔ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، اس کا مال و متاع لوٹ لیا گیا۔ صحیح بخاری۔ نماز عصر فوت ہو گئی، اہل و عیال کسی کے لوٹ لیے جائیں، مال و متاع لوٹ لیا جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی گاڑی ہی چھین لے، کوئی موبائل ہی چھین لے، سر چھوڑ کر بیٹھا ہوتا ہے، اوپر کا اوپر، سانس نیچے کا نیچے، آواز بھی مردے خانے سے نکل رہی ہوتی، کیا ہوا؟ میرا موبائل گم ہو گیا، چھین لیا کسی نے۔ اور نماز عصر پڑھی ہے؟ جی اب پڑھتا ہوں، پرواہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، اس کا اہل و عیال ہی برباد ہو گئے، اس کا مال و متاع ہی برباد ہو گئے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو، قانت، جسے معلوم ہو کہ آدمی نماز میں تو نہیں، نماز میں کھڑا ہے، خارج کر رہا ہے، ناک صاف کر رہا ہے، گندگی ناک کی نکال کر اسے پھر چیک کر رہا ہے، اس کی موٹائی لمبائی، پھر مسجد کے صفوں پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کی حالت میں کوئی کھانا، کوئی پینا، کوئی گفتگو کرنا۔ قنوت کے معنی یہاں سکوت کے ہیں، خاموشی، خاموشی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتوں سے منع کر دیا گیا۔ صحیح بخاری 4534۔ تو نماز کے اندر کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، داڑھی سے کھیل رہا ہے، داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ وہ ایک سنی کہتا ہے کہ بھئی سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ لذیذ اس لیے کہ ہاتھ قریب ہاتھ ہوتا ہے، داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا۔ اگر ہم جواباً کہیں کہ ہاتھ نیچے کیوں باندھتے ہو؟ کھیلتے رہتے ہو، بس آگے الفاظ میں نہیں کہتا۔ ہم اس لیے باندھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھے، علی صدر۔ نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں کوئی گفتگو نہیں، کوئی دھیان، ایسا دھیان اللہ کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا۔ دوسرا معنی، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ کم از کم کیفیت ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہو تو پھر میں حرکتیں کروں گا نماز کے اندر، کپڑے ٹھیک کر رہا ہوں، بالوں میں کنگھی کر رہا ہوں اور صفیں درست کر رہا ہوں، اور سبحان اللہ۔ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، میرے یہ قمیض کے جو یہ آستین ہے یہ یہاں کونیوں تک تھی، ایسے فولڈ کی ہوئی تھی۔ مجھے مسئلہ خبر نہیں تھا جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں کہ یہ ممنوع ہے، تو ایک عالم میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔
جو ہی میں رکوع میں گیا تو اسے اندازہ ہو گیا ننگی بازو ہیں، وہ میرے بازو اتارنے لگ گیا نماز کے اندر، میرے بازو ٹھیک کرنے لگ گئے۔ میں نے نماز کے بعد پوچھا یہ کہا یہ ممنوع ہے۔ میں نے کہا یہ جائز ہے کہ تم میرے کپڑے ٹھیک کرو؟ نماز کے بعد مجھے بتلاؤ نا مسئلہ۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔